بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد او یکون معیارا له وسببا لوجوبه كشهر رمضان عطفا على قوله اما ان يكون ظرفا وهو النوع الثاني من الانواع الاربعة للمؤقت۔ سبق نمبر 68 ہے اور نور الانوار ہے، اور یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو امر مقید بالوقت کی 4 قسمیں ہم نے پیچھے بتائی تھیں، ان میں سے پہلی قسم وہ تو ہو گئی کہ وقت معدہ کے لیے ظرف بنتا ہے جس کو آپ ادا کر رہے ہیں، اور ادا کے لیے شرط بنتا ہے، اور وجوب کے لیے سبب بنتا ہے، اس کا بیان ہو چکا ہے۔ اب دوسری قسم یہ ہے کہ وقت فعل معمور بھی کے لیے معیار بنتا ہے، اور فعل معمور بھی کے لیے وہ معیار بنتا ہے اور اس کے وجوب کے لیے سبب بنتا ہے، وجوب کے لیے سبب بنتا ہے، اور اس کی مثال ہے رمضان کا مہینہ۔ ٹھیک ہے، رمضان کا مہینہ معیار کا مطلب آپ نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ عبادت اس وقت کے اندر کی جاتی ہے اس طور پر کہ وہ عبادت اس پورے وقت کو گھیر لیتی ہے۔ جیسے جیسے وہ عبادت دن لمبا ہوتا ہے تو وہ عبادت بھی لمبی ہوتی چلی جاتی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ روزہ ہے تو گرمی کے دن بڑے ہوتے ہیں تو وہ روزہ بھی بڑا ہو جاتا ہے، لمبا ہو جاتا ہے، اور سردی کے دنوں میں وہ دن چھوٹے ہوتے ہیں، وقت تھوڑا ہوتا ہے تو کم ہو جاتا ہے، تو وہ روزہ بھی اس کی بنسبت گرمیوں کی بنسبت تھوڑا ہو جاتا ہے، یعنی وقت تھوڑا ہو جاتا ہے اس کا۔ تو لیکن دن شروع ہوتا ہے صبح صادق سے، روزہ بھی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، دن ختم ہوتا ہے غروب آفتاب پر، روزہ بھی جا کے اسی وقت ختم ہوتا ہے، تو کوئی 1 منٹ آگے پیچھے اس عبادت سے بچتا نہیں ہے، ہٹتا نہیں ہے، بچتا نہیں ہے، تو پورا پورا وقت گھیر لے عبادت جو ہے اس کو معیار کہا جاتا ہے۔ ظرف وہ ہوتا ہے جس میں وقت کے اندر کوئی عبادت ہو اور کچھ وقت بچ بھی جائے، بلکہ زیادہ وقت بچ جائے، جیسے نماز، ابھی تک اس کا سلسلہ چل رہا تھا، تو اب معیار والا سلسلہ آ گیا جی۔ تو وقت فعل معمور بھی کے لیے معیار ہو اور اس کے وجوب کے لیے سبب ہو۔ یہاں پر مولا جیون یہ بھی فرما رہے ہیں کہ متن کی یہ جو عبارت ہے اما یکون ظرفن، یہ جو متن کی یہ عبارت سابقہ ہے نا، عبارت سابقہ، یہ عبارت جو اما یکون ظرفن اس پر یہ معطوف ہے، اور امر مقید بالوقت کی دوسری قسم ہے۔ یہاں پر پہلی قسم اور دوسری قسم میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کو بھی واضح کر رہے ہیں کہ وقت پہلی قسم میں ظرف ہے اور دوسری قسم میں معیار ہے۔ ظرف کا مطلب وہی ہے کہ نماز پڑھی اور وقت بہت سارا پھر بھی ظرف جو ہے باقی رہ گیا۔ دوسری قسم میں معیار ہے کہ وقت باقی نہیں رہتا بلکہ وقت سارا گہرا جاتا ہے عبادت کے اندر۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور اسی طرح جو ہے میں نے عرض کیا نا کہ وقت گھٹتا ہے تو وقت چونکہ معیار ہے نا، وہ معیار وقت وہ جیسے بڑھتا ہے تو فعل معمور بھی وہ بھی بڑھتا رہتا ہے، یعنی روزہ عبادت، اور وہ کم ہوتا ہے تو یہ بھی کم ہوتا ہے، جیسے میں نے سردی گرمی کی مثال دے دی۔ تو لہٰذا وقت روزہ کے لیے معیار بنا۔ اب یہی وقت روزے کے واجب ہونے کا سبب بھی ہے، کیوں؟ قرآن کریم میں ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، جو کوئی اس مہینے کو پالے، اس وقت کو پالے، اس رمضان کے وقت کو، مہینے کو، تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ تو یہی وقت روزے کے لیے گویا قرآن کریم نے سبب بھی بنا دی ہے۔ شرط کی بات آگے آ رہی ہے، تو یہاں پر روزہ رمضان کے مہینے کی طرف مضاف ہوتا ہے، اور اضافت سببیت کی کیا ہوتی ہے؟ دلیل ہوتی ہے، تو پھر وہ دلیل سبب بھی بنے گا۔ لہٰذا ماہ رمضان یعنی وقت رمضان روزہ واجب ہونے کا کیا بنے گا؟ سبب بھی بنے گا۔ البتہ اس کے سبب وجوب ہونے میں یا اسباب وجوب ہونے میں اختلاف ضرور ہے تشریحات کے اعتبار سے۔ 5 مشہور قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ رمضان کا پورا مہینہ جو ہے وہ روزے کا سبب ہوتا ہے، پورا مہینہ رمضان کے روزے کا کیا ہوتا ہے؟ سبب ہوتا ہے، پورا مہینہ، رمضان کا پورا مہینہ۔ اس کی دلیل تو ہم پیچھے پڑھ بھی آئے ہیں کہ روزہ، بلکہ ابھی بھی پڑھی کہ روزہ رمضان کی طرف مضاف ہے،
اور اضافت یہ سببیت کی دلیل ہوتی ہے، تو مضاف الیہ مضاف کا سبب ہوتا ہے، پھر مضاف الیہ مضاف کا کیا ہوتا ہے؟ سبب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس قول کے مطابق پھر ہم یہی کہیں گے کہ مسبب کا سبب پر مقدم ہونا بھی چونکہ سبب پہلے ہوتا ہے نا، اور مسبب بعد میں ہوتا ہے، تو یہاں پر پھر اس قول کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو پھر بظاہر تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ رمضان کا جو پہلا روزہ ہے، پہلے دن کا روزہ، وہ رمضان پر مقدم ہے، گویا مسبب جو ہے سبب پر مقدم ہو رہا ہے، حالانکہ سبب مسبب پر مقدم ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ پہلے دن کے روزے کو مہینے سے الگ کر رہے ہیں اور اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سبب کے بجائے مسبب مقدم ہو گیا ہے؟ نہیں، پہلے دن کا روزہ بھی اس کو بھی آپ ساتھ شمار کریں نا، رمضان کا پورا مہینہ پہلے دن کو اس بھی ساتھ شامل کریں، پورے مہینے میں پہلا دن بھی شامل ہے، لہٰذا پہلے دن کا روزہ بھی پورے مہینے پر مقدم ہونا لازم نہ آئے گا، اور جب پہلے دن کا روزہ پورے مہینے پر مقدم ہونا لازم نہیں آئے گا تو مسبب پر مقدم ہونا پھر جو ہے وہ یعنی وہ خود بخود اپنی جگہ پر آ جائے گا، اور مسبب جو ہے سبب پر مقدم لازم نہیں آئے گا۔ تو بہرحال معترض نے یہاں پر پہلے دن کے روزے کو ہٹا دیا تھا اس مہینے سے، تو جواب میں یہی کہا گیا کہ بھائی پہلے دن کا روزہ بھی اس مہینے میں شامل ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب اس مہینے میں شامل ہے تو پورے مہینے کو روزے کا مسبب قرار دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پر آپ پورے مہینے کو روزے کا جو ہے وہ پورے مہینے کو روزے کا اس کا مسبب بنا دیں اس کو۔ تو لہٰذا پہلا قول یہی ہوا کہ رمضان کا پورا مہینہ روزے کا کیا ہے؟ سبب ہے، اور پہلا دن بھی اس کے اندر کیا ہے؟ شامل ہے۔ اچھا، اب دوسرا قول یہ ہے کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ روزہ کا جو سبب ہے وہ صرف دن ہے، راتیں نہیں ہیں، اور اس قول کی دلیل دو ہیں۔ ایک دلیل تو یہی ہے کہ شے کا سبب اس شے کے ادا کرنے کا محال ہوتا ہے، اور روزہ ادا کرنے کا محال صرف دن ہے، راتیں تو نہیں ہیں، تو لہٰذا سبب بھی دن ہی بنیں گے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ راتیں روزے کے تو منافی ہیں، یہ کھانے پینے سے رکنا، جماع سے رکنا، یہ دن کا معاملہ ہے، رات میں تو یہ سب جائز ہے۔ تو جب منافی ہے تو کوئی شے اپنے منافی کا سبب تو ہو نہیں سکتی، تو اس لیے روزے کا سبب صرف دن ہیں، وہ رمضان کی راتیں وہ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں پر جو دلیلیں دو دی ہیں، اس پہلی دلیل پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ سبب شے کے لیے ضروری ہے، یعنی سبب شے کے لیے جو ہے ضروری نہیں کہ وہ شے کے ادا کرنے کا محل بھی ہو، یعنی آپ نے تو یہ کہا ہے نا کہ شے کا جو سبب ہے اس شے کے ادا کرنے کا محل ہوتا ہے، تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ سبب شے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شے کے ادا کرنے کا محل بھی ہو۔ ٹھیک ہے؟ مثلا ایک شخص ہے نماز کے آخری وقت میں مسلمان ہوا ہے، اور اس کو صرف اتنا سا وقت ملا ہے جس میں تکبیر تحریمہ کہہ سکتے ہیں، تو نماز تو ادا نہیں کر سکتا اس میں، لیکن پھر بھی وہ بنتا ہے، تو نماز کے وجوب کا سبب تو وہ وقت بنا ہے آخری وقت، لیکن اس میں وہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو آپ کا یہ کہنا کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے کہ شے کا سبب اس شے کے ادا کرنے کا محل ہوتا ہے؟ یہ تو محل بن ہی نہیں سکتا، تکبیر تحریمہ سے جو کی مقدار جو وقت ہے اس میں نماز کیسے ادا کرے گا، لیکن سبب پھر بھی وہ بن رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس تنگ وقت میں بھی نماز کا امکان تو ہے کہ خرق عادت کے طور پر جو ہے وہ وقت اللہ لمبا کر دیں، جس طرح کی قدرت مطلقہ کی مثالیں پیچھے ہم نے قدرت مطلقہ کے اندر ہم نے یہ مثالیں دی ہیں پیچھے، کہ وقت لمبا بھی ہوا ہے بعض حضرات کے لیے، امکان موجود ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ مہینہ کا پہلا جو جز ہے پورے مہینے کے روزوں کے وجوب کا وہ سبب بنتا ہے، پہلا جز۔ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ کوئی شخص رمضان کی پہلی رات میں اگر روزے کا اہل ہو جاتا ہے تو پھر صبح صادق سے پہلے اگر وہ پاگل ہو گیا، رمضان گزر جانے کے بعد اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پورا رمضان اس پر روزے رکھنے لازم ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب پھر یہی ہوا نا کہ وہ رمضان کے مہینے کا پہلا جز جب اس میں وہ ٹھیک تھا، اہل تھا، تو ہم اس کو آگے وہ پاگل بھی ہو گیا تو پورا مہینہ پاگل رہا، لیکن چونکہ پہلا جز اس نے ٹھیک گزارا ہے تو ہم اس کی وجہ سے اس پر روزے لازم کر لیتے ہیں، گویا پہلا جز اصل میں سبب بن رہا ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہر دن کا اول حصہ جو ہے اس دن کے لیے سبب بنتا ہے، وہ کہتے ہیں چونکہ ہر دن کا روزہ مستقل عبادت ہے،
اور جب مستقل عبادت ہے تو مستقل سبب ہونا چاہیے، تو ہر دن کا جو اول حصہ ہے اسی کو ہم سبب بناتے جائیں گے۔ بعض رات نے یہ کہا ہے کہ ہر رات کا آخری حصہ وہ اگلے دن کے روزے کا سبب بنتا ہے، ہر رات کا آخری حصہ، کہتے ہیں نا سبب مقدم ہوتا ہے مسبب پر، تو لہٰذا ہر رات کا آخری حصہ اس کو سبب بنا لیں، وہ مقدم ہو جائے گا، آگے روزے کو لازم کر لیں وہ مسبب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے ملجم کہتے ہیں وَلَمْ يَذْكُرْ ہَا هُنَا كَوْنُهُ شَرْطًا، کہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے کہ وقت جس طرح فعل معمور بھی کے لیے معیار ہوتا ہے تو اس کے وجوب کے لیے سبب ہوتا ہے، تو یہ دو باتیں تو آپ نے کی ہیں، اسی طرح ادا کے لیے شرط بھی تو ہوتا ہے، یہ ذکر کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ قرائن پر اکتفا کرتے ہوئے اس کو ذکر نہیں کیا، کیونکہ جو چیز وقت کے لیے وقت کے ساتھ موقت ہوتی ہے وہ وقت اس کی ادا کے لیے یقین شرط بھی ہوتا ہے نا، جو چیز وقت کے ساتھ موقت ہوتی ہے تو وقت اس کے ادا کے لیے شرط بھی ہوتا ہے، تو یہ شرط ہونا وقت کا اس کی ادا کے لیے شرط ہونا وقت کا یہ خود معلوم ہو رہا تھا، اس سے جو چیز معلوم ہو رہی تھی تو محسوس ہو رہی تھی تو اس کو ہم نے پھر ذکر نہیں کیا۔ لیکن سبب اور معیار وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ہر جگہ پر موجود ہوں، کبھی ہوں گے کبھی نہیں ہوں گے، تو جو چیزیں کبھی ہو سکتی ہیں کبھی نہیں ہو سکتی ہیں تو اس کو تو ہم نے ذکر کیا دونوں کو، سبب اور معیار کو، لیکن شرط تو خود بخود معلوم ہو رہی تھی قرائن سے، اس لیے اس کو ہم نے ذکر نہیں کیا۔ اب یہ جو سبب اور معیار ہے کبھی نہیں بھی ہو سکتے، اس کے کیا مثالیں ہیں؟ مثلا نظر معین کو لے لیں، نظر معین کا روزہ ہے تو نظر معین کے روزے میں نظر وجوب صوم کا سبب ہے، نظر، وقت سبب نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں عبادت ہے لیکن وقت بالکل اس کے لیے سبب نہیں ہے، سبب یہاں کون ہے؟ نظر خود ہے روزے کے واجب ہونے کے لیے۔ اور وقت کبھی معیار نہیں بھی ہوتا، جیسے نماز کا وقت، تو نماز کے لیے وقت جو ہے وہ معیار نہیں ہے نا، نماز پڑھنے کے بعد پھر بھی بہت سارا وقت کیا ہوتا ہے، وہ باقی بچا رہتا ہے، تو عبادت ہے لیکن معیار یہاں پر وقت جو ہے وہ معیار نہیں بن رہا اس کے لیے، تو معیار اور سبب کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، لیکن شرط تو ہے ہی ہے، تو خود معلوم ہو رہی ہے، لہٰذا اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی علیحدہ سے، تو ہم نے قرائن کی وجہ سے اس کو چھوڑا، اور قرائن سے چونکہ وہ خود معلوم ہو رہی تھی شرط۔